الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العلي العظيم۔ منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے۔ کل بتلایا گیا تھا کہ اللہ نے ان آیات میں منافقین کے دو طبقے بیان فرمائے اور ان دونوں طبقوں کو ایک ایک مثال سے سمجھایا۔ کل کی آیات میں منافقین کی جو ایک مثال دی تھی وہ ان منافقوں کی تھی جو اسلام کے خوب اچھے سے جانکار تھے اور دلائل سے حق جانتے تھے، لیکن دلائل سے حق جاننے کے باوجود جان بوجھ کر نفاق کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ تبھی اللہ نے کہا کہ زبانیں ہیں حق بولنے کے لیے، بولتے نہیں ہیں تو سمجھو گونگے ہیں، کان ہے حق بات کو سننے کے لیے لیکن حق بات کو سننا نہیں چاہتے۔ اسی طرح دیکھنے کے لیے آنکھیں اللہ نے حق بات کو لیے دی ہیں لیکن دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ آج کی ان آیات میں جو دو آیتیں پڑھی جا رہی ہیں اس میں منافقین کے دوسرے گروہ کے بارے میں اللہ نے ایک مثال دی ہے۔ دوسرا گروہ کون سا؟ جو اسلام کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہاں سچا بھی ہو سکتا ہے، اور ہاں جانتے ہیں کہ جب اسلام کی خوبیاں دیکھتے ہیں تو دل مائل ہونے لگتا ہے، اسلام کی طرف جھکاؤ پیدا ہونے لگتا ہے، اسلام کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے حلال اور حرام کو اختیار کرنے کی، کہا جاتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو، پھر تذبذب کا شکار ہونے لگتے ہیں اپنی خود غرضی کی وجہ سے کہ یہ تو اختیار کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سود سے بچو تو کہتے ہیں کہ سود سے بچنا تو بڑا مشکل کام ہے، ہر چیز کے اندر سودی کاروبار، سودی ملاوٹ، سودی چیزوں کے استعمال کی وجہ سے اس سے بچنا تو بڑا مشکل کام ہے۔ بہرحال اللہ نے مثال دی ہے کہ اسلام کی خوبیوں کو جانتے بھی ہیں، دل کھنچتا بھی ہے، لیکن جب بات آتی ہے عمل کرنے کی تو اپنی خود غرضی کی وجہ سے رک جاتے ہیں کہ یہ کام کرنا تو بڑا مشکل ہے، پردہ کرنا تو بڑا مشکل ہے، یا کہا جائے کہ موجودہ زمانے میں سنتوں کو اختیار کرنا تو بڑا مشکل ہے۔ خود غرضی کی وجہ سے جو اعمال کرنے سے رک جاتے ہیں، یہ منافقین کا دوسرا درجہ ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جب اسلام کی ذمہ داریاں حلال اور حرام کی باتیں آتی ہیں تو جو لوگ رک جاتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے آج کی آیات میں ایک مثال سے سمجھایا ہے۔ اللہ نے فرمایا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، اللہ نے اسلام کو ایک برستی ہوئی بارش سے تشبیہ دی ہے۔ کہا کہ اسلام ایسا ایک مذہب ہے جو سب کے اوپر برابر اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں ہیں، اور جو لوگ
کفر اور شرک کی خرابیاں جو لوگ اختیار کرتے ہیں اسے اللہ نے اندھیروں سے تعبیر کیا کہ او کصیب من السماء، آسمان سے بارش ہوئی، فیہ ظلمات ورعد وبرق، بارش کے نتیجے میں کہیں تاریکیاں آ جاتی ہیں، ظلمات اللہ نے بیان فرمایا کہ اندھیریاں بھی ہیں، یعنی جب اسلام آیا تو لوگوں نے کچھ کفر اور شرک بھی اختیار کیا تو وہ لوگ اندھیروں کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ورعد، اس بات جب بارش ہوتی ہے تو اس کے اندر گھن گرج بھی ہوتی ہے، تو اللہ نے رعد کا لفظ استعمال کیا۔ اسلام آیا تو اسلام نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، جو نہیں مانے گا اس کے لیے عذاب کی دھمکیاں ہیں، تو اللہ نے عذاب کی دھمکی کو گھن گرج سے تعبیر فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اس بارش کے اندر، یعنی اسلام کی بارش کے اندر جب اللہ دھمکاتے ہیں تو وبرق، اس کے اندر اللہ نے روشنی بھی رکھی ہے، یعنی قرآن کریم کے اندر اللہ نے جو دین حق کے دلائل کو واضح کیا، تو جس طرح بارش ہوتی ہے، بارش میں بجلی بھی چمکتی ہے، تو اسی طرح قرآن آیا، اسلام لایا، یہ حق یہ ناحق، اس کو اللہ نے روشنی سے تعبیر کیا۔ اب اللہ منافقوں کی مثال دیتے ہیں کہ تو اسلام کی مثال ہو گئی، یجعلون اصابعہم، یہ جب گھن گرج ہوتی ہے، اسی طرح سے روشنی ہوتی ہے، تو یہ لوگ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں کہ کہیں کوئی حق بات ہمارے سامنے بیان نہ کر دی جائے، کہ اگر بیان کر دی جائے گی تو عمل کرنا پڑے گا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ یا جن کی طبیعتوں کے اندر نفاق چھپا ہوا ہوتا ہے، جلدی سے حق بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے، سننا نہیں چاہتے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو رکھنا چاہتے ہیں جو ان کے من کی بات کریں۔ سچی بات، لوگوں کا مزاج یہ ہے، یہ نفاق کی علامت ہے کہ حق بات کو سننا نہ چاہیں۔ ارے کم سے کم سنیں تو صحیح۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اللہ نے فرمایا منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لو، حق بات ہم سنیں گے نہیں، عمل کرنا نہیں پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے، ایک لمحے کی بات ہے، جب چاہے گا اللہ جس کو چاہے گا، جب چاہے گا جتنی دیر میں چاہے گا ختم کر دے گا۔ گویا کہ اللہ نے کفر و فسق پر عذاب کی وعیدیں بھی سنائیں، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم کان کو بند کر لینے کی وجہ سے، حق بات کو نہ سننے کی وجہ سے عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے، تو سمجھ لیں اللہ نے سب کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ بہرحال منافقین کا یہ وہ طبقہ ہے جو کبھی تو اسلام کی طرف آتا ہے، لیکن جب بات حلال اور حرام کی آتی ہے تو سننا نہیں چاہتے، کان میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر حق بات کو سنیں گے نہیں تو عذاب سے بچ جائیں گے۔ اس پر اللہ نے دھمکی بھرے انداز میں فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جب چاہے گا ختم اور فنا کر دے گا۔ اس میں غور کرنا چاہیے کہ ہمارا شمار کون سے اگر اس نفاق کے طبقے میں سے ہے تو سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو، کہ اسلام کی رحمتیں تو سب کے لیے ہیں،
لیکن اس میں اندھیریاں بھی ہیں، یعنی کفر و شرک کی لوگ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور گرج بھی ہے، یعنی اسلام کے اندر اللہ نے وعیدیں بھی سنائی ہیں، اور چمک بھی ہے، یعنی اسلام کے اندر اللہ نے دلائل سے لوگوں کو سمجھایا ہے۔ تو جو دلائل ہیں، جو حق بات ہے، اللہ نے اس کو چمک سے تعبیر کیا۔ وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں، یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے اب اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیں، اب ہم ہلاک نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے فرمایا واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ نے نافرمانوں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ نے تعبیر یہ اختیار کی کہ گھیرے میں لے رکھا ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ ہم آسمان میں جا کے بچ جائیں گے، زمین میں جا کے بچ جائیں گے، یہ ناممکن ہے۔ جب ایک گول دائرے کے اندر کوئی آ جائے تو بچ نہیں سکتا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی۔ جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے، یعنی حق بات بیان کر دی جاتی ہے، تو کبھی تو اس کی طرف چل پڑتے ہیں، وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب وہ ان پر اندھیرا کر دیتی ہے، یعنی خواہشات نفس بڑھ جاتا ہے، تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا۔ بے شک اللہ رب العزت والجلال ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔